پڑھی, کوئی روزہ نہ رکھا, کوئی حج نہ کیا, میں نے کوئی نیک کام نہ کیا, لیکن آج مجھے احساس ہے شاید میں نے زندگی میں اگر کوئی نیک کام کیا ہے تو رنگیلا رسول کے رائٹر کو قتل کر کے میں نے ایک نیک کام کیا ہے. شاید اللہ مجھے اسی نیک کام کے بہانے مجھے بخش دے, مجھے جنت مل جائے. آئے جج صاحب, ہاں یہ قتل میں نے ہی کیا ہے, جو سزا دینا چاہو دے دو. بیوی کہنے لگی اس معصوم بچے کے خاطر تو جھوٹ بول دیتے. اس نے نگاہیں پھیر لی, بیوی اس بچے کے چہرے کو مجھ سے دور کر دو, کہیں بیٹے کی محبت مجھے جھوٹ بولنے پہ مجبور نہ کر دے. محبت رسول کا جذبہ کبھی کبھی بے نمازی اور بے روزداروں کے دل میں بھی آ جاتا ہے. تصور کیجئے کہ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہ رنگیلا رسول کا رائٹر ہے, پکڑا, قتل کر دیا, اس لیے کہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. ہم تصور کریں, ہم پاکستان میں کھلے ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اور وہ علاقہ آپ دیکھیے جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے, پگڑی پہنا کر دکھایا گیا اور تلوار تیز کرتے ہوئے اس کارٹون میں دکھا کر یہ باور کرایا گیا پوری دنیا کو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام جو ہے لڑائی کے بلبوتے پر پھیلا, یہ باور کرایا گیا. اور ہم ہیں کہ خواب خرگوش میں ڈوبے ہوئے. ہماری سرزمین, چلو انڈیا کی سرزمین میں تو ہم مجبور ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے یہاں پاکستان میں کلب چلیں, لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ نہائیں سوئمنگ پولوں پر, بے حیائی کے مظاہرے ہوں, اور ہم یہ کہیں کہ عورتوں کو بھی آزادی ہے. تم کس آزادی کی بات کر رہے ہو؟ عورتوں کی کس آزادی کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم, جو اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے, دنیا کی کسی مذہب کے اندر وہ آزادی موجود نہیں ہے, لیکن اسلام نے عورت کو پہلے ایک مضبوط قلعے کے اندر بند کر دیا ہے, اس کی حفاظت کی ہے. ابھی ہم لوگ راستے میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے ماروتی میں, ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ مایاوتی کی اس وقت حکومت ہے یو پی کے اندر, لیکن وہ چیف منسٹر رہی تو ایک معمولی آدمی نے اس کی ساڑی پھاڑ دی, کھینچ لی پکڑ کر. جو چیف منسٹر ہو کر پورے صوبے کا ذمہ دار ہو کر اپنی حفاظت نہیں کر سکتی ہے تو پورے یو پی کی عورتوں کی حفاظت کیا کرے گی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک مضبوط قلعے کے اندر بند کر دیا. میرا موضوع نہیں ہے عورتوں کے تعلق سے, کبھی سن لینا کہ ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کو کیا عزت دی, بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا, بہن ہونے کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو کس اور جس سریا پہ پہنچایا, اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا. یہ ایک مستقل موضوع ہے جو 2-2.5-3 گھنٹے کے وقت کو چاہتا ہے کبھی فرصت سے سن لینا. بڑی درد بھری ہے داستان میری. میرے بھائیوں, اسلام عورتوں کا ہمدرد ہے, دنیا کا کوئی مذہب عورتوں کا ہمدرد نہیں. آج امریکہ میں دیکھ لیجیے آپ, اس سال کا ریکارڈ ہے کہ 10 لاکھ لڑکیاں بغیر شادی کے ماں بنی ہیں. 10 سال آلات منع حمل استعمال کرنے کے بعد, منع حمل گولیاں کھانے کے بعد, ٹیبلیٹیں کھانے کے بعد اور انجیکشن لگانے کے بعد 10 لاکھ تک پہنچی ہیں. اگر یہ چیزیں اگر ہٹا دی جائے تو ان کی تعداد کہاں تک پہنچے گی, آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور گمان کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کس حد تک بڑھ گیا, کس حد تک بڑھ گیا. دکھتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھا تھا اللہ کے رسول نے. ہمارے ہاں ایڈوانی جی کی بھتیجی کو جب ایک مسلمان لے کے بھاگا, تب ایڈوانی جی دلی کے پارلیمنٹ میں چلائے, اگر میں پردھان منتری ہوتا, اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں بلاತ್کار اور ریپ کرنے والے کی سزا قانون میں تبدیلی کر کے سزائے موت رکھ دیتا, سزائے موت رکھ دیتا. جب ان کی بھتیجی کو کوئی مسلمان لے کے بھاگا اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ لڑکی بالغ لڑکا بالغ آزاد ہیں, سیکورٹی دی گئی, تب ایڈوانی جی کا کلیجہ اندر سے پھونکا کہ نہیں, میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں پھانسی کے تختے پر لٹکاتا اور یہ سزا بنا دیتا کہ پھانسی دی جائے. تم آج اپنی بھتیجی کی دکھتی ہوئی رگ پر تمہاری بھتیجی پر نظر پڑی تو تمہیں تکلیف کا احساس ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک باپ کی حیثیت سے اس دنیا میں مبعوث ہوئے, ایک رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوئے. وہ جانتے تھے
کہ ایک باپ کی بیٹی کی جب عزت لوٹی جائے تو باپ پر کیا گزرتی ہے، ایک بہن کی عزت لوٹی جائے تو بھائی پر کیا گزرتی ہے۔ اس لیے شادی شدہ زناکار کی سزا سزائے موت، اور وہ بھی پتھر سے مار مار کے ہلاک اس لیے رکھی ہے کہ جس طریقے سے عزت لوٹتے وقت تم تلذذ سے تیرا ایک ایک رونگٹا خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے تکلیف بھی ایسی ہونی چاہیے تاکہ ایک ایک رونگٹے کو اس کا احساس ہو، ایک ایک بال کو اس کا احساس ہو۔ اس لیے تکلیف بھی اسی معیار کی رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درد کو، اس تکلیف کو سمجھتے تھے، اور آپ اسی لیے پیدا ہی ہوئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، زانی کو سنسار کر دو، یہ بھی رحمت ہے، تاکہ زانی کو چھوڑ دو گے تو 50 لڑکیوں کے ساتھ زنا کرے گا، اس کے حوصلے بڑھیں گے، اس کا دل بڑا ہوگا کہ مجھے چھوڑ دیا گیا، وہ جس حسینہ کو دیکھے گا اس کی عزت لوٹے گا۔ اس لیے ساری دوشیزاؤں کی عزت کو بچانے کے لیے زانی کا وجود ہی اس دنیا سے مٹا دو، یہ رحم کا تقاضا تھا۔ کبھی سن لینا، رحمت للعالمین بھی ایک الگ موضوع ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محبت رسول یہی ہے، رسول کی محبت کا تقاضا ہمارے دل میں ہی ہونا چاہیے۔ ذرا اس واقعے کو غور کرو۔ اے اللہ کے نبی، میری بیوی میرے گھر میں موجود تھی اور میں آپ کا خطبہ سن رہا تھا۔ تقریر میں، خطبے میں دیر ہو جاتی ہے، میری بیوی ابھی تک اسلام نہیں لائی تھی، میری بیوی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ لی منہا ابنان، میری بیوی سے 2 خوبصورت بچے تھے، مثل اللولوین، دونوں موتیوں کی طرح تھے، یعنی میری بیوی 2 بچوں کی ماں تھی، تیسرا بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا، تیسرا بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا، میری بیوی ام ولد تھی۔ میں تقریر سن کے، آپ کا خطبہ سن کے گھر میں واپس آیا۔ اے اللہ کے نبی، جیسے ہی میں گھر کے اندر گھسا، میری بیوی چیخ اٹھی۔ محمد کی بکواس سنتے سنتے تو میں بچوں کی فکر نہیں ہوتی، محمد کی بکواس سنتے سنتے تو میں اپنی بیوی بچوں کی فکر نہیں۔ ارے محمد تو آیا ہی ہے باپ بیٹے کو جدا کرنے، میاں بیوی کو جدا کرنے، کیوں جاتے ہو محمد کی بکواس سننے؟ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بدتمیزی سے جملے کہے، اس شوہر کو، اس آدمی کو غصہ آیا، اس نے پورے گھر پہ نظر ڈالی، اونٹ کو نہر کرنے والا کھنجر پہ نظر پڑی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے وہ کھنجر اٹھایا اور میں نے وہ کھنجر پورا کا پورا اپنی بیوی کے پیٹ میں دے مارا۔ میری بیوی تو مری، میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی زمین پر ٹھنڈا ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، میں نے قتل کیا ہے اور میں مجرم کی حیثیت سے آپ کی عدالت میں آیا ہوں، جو سزا دینا چاہو دے دو۔ جبرائیل امین اترتے ہیں، اللہ کے نبی فیصلہ سناتے ہیں، محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی جس عورت کو تو نے قتل کیا، اس کے قتل پر تو سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو زندہ رہنے کا حق عرش والے نے نہیں دیا۔ یہ مقام ہے رسول کا۔ ہم تو نبی کی توہین پہ توہین کر رہے ہیں، ہم تو نبی کی شریعتوں کو کچل رہے ہیں، ہم تو رسول کی حدیث آ جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میرے امام کے، میرے بزرگ کے قول کے مطابق نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی امام کی بات بھی لاتے، رسول کی بات بھی لاتے، امام کی بات اور رسول کی بات دونوں کو ملاتے۔ اگر امام کی بات نہیں ملتی تو یہ کہتے امام کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن دونوں کو ملا کر ہم یہ کہیں کہ میرے بزرگ نے جو کہا ہے ہم اسی کو مانیں گے۔ محمد کی حدیث میرے مذہب اور میرے مسلک کے مطابق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ پرچونی کی دکان بنا لیا اسلام کو، یعنی جو میری مرضی چاہے گی وہ لیں گے اور جو میری مرضی نہیں چاہے گی وہ ہم نہیں لیں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام اس کا نام تو نہیں ہے، اسلام پر کو ماننے والا مسلم کہلاتا ہے، اور مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں لگام ڈال دی گئی ہو، نکیل پہنا دی گئی ہو۔ اللہ ہم سب کو سعودیہ جانے کی، حج کرنے کی توفیق دے۔ جب ہم اور آپ سعودیہ جائیں تو وہاں پوچھنا کہ مسلم اونٹ کون سا ہوتا ہے تو وہ آپ کو دکھائیں گے مسلم اونٹ۔ اس اونٹ کا نام یہ ہے ہاذ الجمل المسلم، یہ مسلم اونٹ ہے، اسی کا نام پڑا مسلم، اس لیے کہ اس کے مالک اس کی ناک میں نکیل ڈال دیتا ہے، اور اونٹ کا مالک جب اونٹ کو بٹھاتا ہے تو بیٹھتا ہے، اونٹ کا مالک اٹھاتا ہے تو اونٹ اٹھتا ہے، اونٹ کا مالک جب کھلاتا ہے تو کھاتا ہے، اونٹ کا مالک جب لے کے چلتا ہے تو وہ چلتا ہے، اونٹ کا مالک جب اس کو سلاتا ہے تب وہ سوتا ہے۔ ایسے
اونٹ کو عرب کے لوگ کہتے ہیں ہاذل جمل المسلم، یہ تو فرما بردار اونٹ ہے. اللہ کے نبی نے اسی مسلم کا لقب ہم کو دیا ہے. جس طریقے سے اونٹ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر اٹھتا بیٹھتا لیٹتا سوتا جاگتا نہیں ہے، اے مسلمانوں تم نے بھی اپنی زندگی کی باغ ڈور جناب محمد رسول اللہ کے حوالے کر دی ہے. اب تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا لیٹنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا کاروبار، تمہارا بزنس، تمہاری شادی، تمہارے بیاہ، اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی، ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ ہم مسلم نہیں. یہ ہے مسلم کا معنی. تصور کیجیے. ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے میرے پیارے ساتھیوں، یہ محبت کا معیار ہے، یہ محبت کا معیار ہے، اور اسی محبت کے معیار پہ ہمیں اور آپ کو چلنا ہے. حضرت بلال کو دیکھو، حضرت بلال کو جب اللہ کے رسول کے انتقال کی خبر سنتے ہیں کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے، نبی اس دنیا سے انتقال فرما گئے، تو حضرت بلال کو جنون سا پڑنے لگا، دورہ بھی پڑنے لگا. کہنے لگے اللہ کے نبی کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ بلال آپ کی قربت برداشت، آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ لوگوں نے دیکھا کہ بلال نبی کے انتقال کے بعد آذان نہیں دے رہا ہے، آذان نہیں دے رہا. کہا بلال آذان دو. اے لوگوں میں کیسے آذان دوں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے اب میں کس کے چہرے کو دیکھوں؟ کہ جب میں آذان دیتا تھا تو نبی میرے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. آذان دینا چھوڑ دیا. لوگوں نے دیکھا کہ بلال تو پاگل سا ہوا جا رہا نبی کی جدائی میں، اٹھایا اور ملک شام بھیج دیا. 6 مہینے ملک شام میں رہے. رات میں خواب دیکھتے ہیں حضرت بلال کہ اللہ کے نبی ان کے خواب میں آئے اور خواب میں کہہ رہے ہیں بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ جلدی آپ نے بقیہ دن مدینے میں گزار. بلال اٹھے اور اسی وقت اونٹ پر بیٹھے اور دوڑانا شروع کر دیا. چند ہی دنوں میں مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچے، او لوگوں مجھے حضرت فاطمہ سے ملواؤ. لوگوں نے کہا بلال ٹیلی فون کا زمانہ نہیں، وائرلیس کا زمانہ نہیں، موبائل کا زمانہ نہیں، ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں. آئے بلال، حضرت فاطمہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی نبی کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ بلال سے اتنا سخت امتحان نہ لے. محمد رسول اللہ گیا، محمد کی بیٹی کو بھی اٹھا لیا. چلو مجھے نبی کی قبر دکھاؤ. نبی کی قبر دیکھی تو پھر چیخنا شروع کر دیا، اے اللہ کے نبی کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا؟ لوگوں نے کہا بلال ظہر کی اذان کا وقت ہے، چلو اذان دے دو. آج 6 مہینے ہو گئے نبی کے زمانے والی اذان کے کلمات نہیں سنے. حضرت بلال کہتے نہیں، نبی کے انتقال کے بعد میں اذان کے کلمات بلند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے کس کا چہرہ دیکھوں؟ یا تو صلاۃ و سلام پڑھ لو تو نبی آ جاتے ہیں مسجدوں میں. حضرت بلال سے سیکھو کہ میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے کس کا چہرہ دیکھوں. حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں، زندہ کا عقیدہ نہیں. اگر زندہ کا عقیدہ ہوتا تو بلال روتے نہیں، زندہ کا عقیدہ ہوتا تو بلال یہ نہ کہتے کہ اللہ کے رسول اب میں چہرہ کس کا دیکھوں. سوچ لیتے چلو نبی تو ہیں تو یہیں، چلو میری آنکھوں سے پردہ کر گئے، چلو یہاں سے پردہ کر گئے، ہیں تو دنیا ہی میں، لیکن یہ عقیدہ ہی نہیں تھا، یہ عقیدہ ہی نہیں تھا. حضرت فاطمہ تک تو چیخ پڑی تھی نبی کے انتقال کے موقع پر، وا کر بابا تو من اجاب ربن دعا، ہائے میرے ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. وا کر بابا تو من جنت الفردوس مابا، آئے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے. وا کر بابا تا الا جبریل لنا، آئے ابو میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے موت کی، آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں میں جبرائیل کو. یہاں سے حسن آئے، حسین آئے. حضرت حسین کہتے ہیں اے بلال تم جانتے ہو کہ میں نبی کا نواسا ہوں. جب میں نبی کی پیٹھ پر کانڈے پر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نبی سجدہ لمبا کر دیتے تھے اور اس وقت تک نہ اٹھتے تھے جب تک کہ میں خود نہ اٹھ جاؤں. بلال تم کو معلوم ہے نبی نے کہا ہے جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا. اب اگر میرے دل کو آپ نے توڑا تو میں نہیں جانتا کہ کس کا دل ٹوٹے گا. میرے دل کی آرزو ہے کہ آپ اذان دیں. بلال نے حسین کو دیکھا، کہا تمہارے دل کو تو تمہارے نانا نے نہ توڑا تو بلال کی کیا مجال. وضو بنایا،
حضرت بلال ظہر کی اذان دینے کے لیے مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو گئے. سامنے وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ہمارے طرح ماحول نہیں تھا, جب اذان ہو تب لوگ مسجدوں میں آئے. وہاں پہلے ہی مسجدیں فل ہو جایا کرتی تھی, وقت کا اتنا خیال تھا. وہی کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی ہے. حضرت بلال کے سارے اور جتنے صحابہ سب مسجد میں چٹائی پر بیٹھ گئے, اور حضرت بلال مسجد کے مینارے پر کھڑے ہیں اور کانوں میں انگلیاں دے رکھی ہیں. کانوں میں انگلیاں دینے کا مطلب ہوتا ہے, حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا, اذان دیتے وقت جو کانوں میں انگلی دی جاتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ میں دنیا کی تمام شیطانی آوازوں سے اپنے کانوں کو بند کر رہا ہوں, رہے نام باقی تیرا. میں نے دنیا کی ساری آوازوں سے اپنے کان کو بند کر لیے اور اپنی آواز میں دنیا کو پہنچا رہا ہوں جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یعنی اللہ میں دنیا کی کسی آواز کو نہیں سنوں گا, بس رہے نام تیرا, بس تیرا نام باقی رہے گا. میرے بھائیوں, یہ اذان دیتے وقت اپنے کانوں کو کے اندر انگلی دی اور اس کے بعد میں جملے بلند کر دیے, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. چٹائیاں آنسوؤں سے ایسے بھیگ گئی جیسے بلی نے پیشاب کر دیا ہو تو دھو دیا ہو چٹائی کو پانی سے. آنسوؤں سے چٹائی ایسی لگنے لگی جیسے ابھی ابھی دھوئی گئی ہو. حضرت بلال کا یہ کلمہ اللہ اکبر بلند ہوا, صحابہ کی آنکھوں میں آنسو, اور سب کو اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا. رفتہ رفتہ بلال ان جملوں پہ پہنچتے ہیں, اشہدو ان لا الہ الا اللہ. گویا کہ کسی نے قیامت کا سور پھونک دیا ہو, چھڑیاں گھونسلوں سے نکلنے لگی کہ بلال کی اذان سنے. سمندر کے پانی کا سکوت بند ہو جاتا ہے, وہ بھی بلال کی اذان سننے کے لیے. ہاں ابو الکلام آزاد تیری قبر پہ رب کی کروڑوں رحمتیں نازلوں. کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم درختوں کے پتوں کی جنبش بند ہو جاتی ہے کہ آج حضرت بلال اذان دے رہے ہیں, درختوں کے پتے بھی بلال کی اذان سننے لگتے ہیں. اور عورتیں بے قابو ہو گئی, اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئی کہ آج بلال کی اذان ہو رہی ہے, اور فرشتے بھی آسمان سے قطار در قطار اترنے لگے کہ آج رسول کے زمانے کی بلال کی اذان سنوں. حضرت بلال ان جملوں پہ پہنچتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی محمد کا جملہ نکلا تھا, رسول اللہ کا جملہ نہیں نکل پایا کہ اس جگہ پر نظر پہنچ گئی, اس جگہ پر نگاہ پہنچ گئی جہاں حضرت محمد رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے, اور وہاں رسول کو غائب پایا, وہاں رسول کو غیر حاضر پایا تو صدمہ برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. پانی کے چھینٹے مارے, ہوش آیا, لوگوں نے کہا بلال, اے حسن, اے حسین. جب بلال نبی کے انتقال کے بعد اذان کے کلمات بلند نہیں کر پاتے تو تم کیوں مجبور کرتے ہو؟ بلال سے یہ صدمہ سہا نہیں جاتا تو تم کیوں پریشان کرتے ہو, کیوں مجبور کرتے ہو بلال کو؟ یہ عقیدہ اب اس دائرے میں ذرا دیکھیے. ہم تو یہ سوچ کر خوش رہ لیں گے چلو اللہ کے نبی کا انتقال تھوڑی ہوا ہے, وہ تو زندہ ہے, بس پردہ کر گئے ہیں. حضرت بلال سے پوچھو, ہاں اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو بے ہوش ہو کے کیوں گرتے؟ حضرت فاطمہ بھی یہ سوچ کر یہ شعر کیوں پڑھتی کہ میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کی موت کی خبر دیتی ہوں. حضرت عائشہ زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ ایسی بیٹھی رہی, بیوہ رہی, آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا, اس لیے کہ امہات المومنین ہے, سارے مسلمانوں کی ماں ہے, اور ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اس لیے نبیوں کی بیوی کے انتقال کے بعد ان کے اوپر عدت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا نکاح جب دوسرے کے ساتھ جائز نہیں تو عدت کیسی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, ان تمام صورتحال پر غور کرنے کے بعد اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عقیدہ کتنا بوکھس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں موجود ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے پردہ کر گئے ہیں, ہمارے ذہن میں ہمارے سامنے نہیں آتے. حضرت بلال جیسا مقدس صحابی کہ جس کے بارے میں نبی نے کبھی کہا تھا, بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تم دنیا میں ہو اور میں نے جوتے کی آواز, جوتیوں کی آواز تمہاری میں نے جنت کے اندر سنی ہے. جیسے ہی نبی نے یہ کہا, عرب کے بڑے بڑے سردار ٹوٹ پڑے, بلال تم میری بیٹی سے شادی کر لو, جس کے جوتیوں کی آواز نبی جنت کے اندر سن رہے ہیں, اس کے نکاح میں میری بیٹی آ جائے گی تو اس کی بھی آخرت بن جائے گی. تصور کیجئے یہ حالات تھے, اور یہ بلال جب نبی کو غائب دیکھتے ہیں تو بے ہوش
ہو کے گر جاتے ہیں. کیا محبت کا جذبہ تھا. یہ محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی پیدا ہونی چاہیے. میں نے کہا تھا کہ معتدل خطبہ ہونا چاہیے, اور یہ چیز میں نے محبت رسول کے تعلق سے باتیں اور بھی ہیں, لیکن پھر کسی دوسرے موقع پر آپ نے اگر مجھے دعوت دی اور آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہی, اور میں دوبارہ انشاءاللہ اگر پاکستان آیا اور آؤں گا انشاءاللہ, تو دوسری موقع پر دوسری باتیں آپ کے سامنے. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بھائیو ہم سارے لوگوں کی عزت کریں. ارے ہم یہی نہیں کہتے کہ پیروں کی ولیوں کی, آپ معمولی انسان کی عزت کریں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس نے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کی, لیس منا من لم یعقر کبیرنا ومن لم یشفق صغیرنا, جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اسلام نے عزت سے نہیں روکا ہے. ہم ابو حنیفہ کی دل سے قدر کرتے ہیں, ہم امام شافعی کے علم کی قدر کرتے ہیں, ہم احمد ابن حنبل کو اپنا بھی آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں, ہم امام مالک کو کی بھی عزت کرتے ہیں. ہمارے یہاں سارے بزرگوں کا ادب اور احترام ہے, لیکن رسول کی حیثیت سے کسی کی بات آنکھ بند کر کے ماننے کا پاور اور اتھارٹی صرف جناب محمد رسول اللہ کو حاصل ہے, اور یہ حق ہم کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہتے ہیں. عزت سب کی ہے ہمارے یہاں, لیکن آنکھ بند کر کے اگر کسی کی بات مانی جائے گی ہمارے یہاں تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ یہ محبت ہمارے بھائیوں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دے. اللہ ہمیں بھی رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور رسول سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول کی ذات تو اس دنیا میں نہیں, رسول کی تعلیمات سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور رسول کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل اور ماڈل بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حضرات, یہ ایک پرچہ ہے میرے پاس. یہاں مولانا صاحب آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جمعۃ المبارک کی دعا میں ابراہیم کے حق میں دعا کریں کہ اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے. اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے, اس کے لیے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, دعا کریں کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آج نماز کے بعد جواب ملے گا, اب صرف دعاؤں کی ضرورت ہے. دعا کریں کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے, آپ کی مہربانی ہوگی. شکریہ. آپ اپنے اس بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کی یہ خواہش پوری فرمائے اور اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے. اور ڈاکٹروں نے کہا کہ جمعے کے بعد جو جواب ملے گا اللہ رب العالمین ان ڈاکٹروں کے حق میں بھی بہتر فرمائے, اور ان کے لیے بھی کوئی آسانی نکالنے کا راستہ فراہم فرمائے. اور میری طرف سے یہ ہے کہ میں اپنے اس بھائی کے لیے, یا جو یہاں ان کے کوئی قریبی بیٹھے ہوں, تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ آپ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے رہیں, اس پر دم کرتے رہیں. اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا بخاری کی ہے, اور اس میں رب کے نام سے بھی آتی ہے. رب الناس والی جو دعا آتی ہے وہ ابو داؤد کی ہے, لیکن بخاری والی حدیث زیادہ میرے نظر میں معتبر ہے. آپ یہ دعا پڑھتے رہیں, اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ہوگا وہی جو تقدیر میں ہے, لیکن دعا آج نہیں تو کل اثر کرے گی. میرے بھائیو, دعا بھی ضروری ہے اور دوا بھی ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمارے اس بھائی کی پریشانی کو دور فرمائے, اور اس بھائی کے علاوہ بھی اور بھی ہمارے جو بھائی ہیں اور جو بیمار ہیں, اللہ تو ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما.
اور ہاسپٹلس میں اگر ہمارے بھائی ایڈمٹ ہیں تو اللہ تو ان کی دواؤں میں اور انجیکشنوں میں بھی صحت و تندرستی عطا فرما، اور ہمارے جو بھائی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تو ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون راحت نصیب فرما اور ان کی قبر کو تو نور سے بھر دے۔ دوسرا اعلان یہ کہ یہ مولانا یہ احسن سلفی صاحب آئے ہوئے ہیں، اور یہ اب تک میری کراچی میں جتنی بھی تقریریں ہوئی ہیں ان کے پاس میرا پورا ایک ریکارڈ ہے، باہر اسٹال لگا ہوا ہے، جو بھائی وہ کیسٹ لینا چاہیں وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام تقریروں سے کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر۔